يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر یہ نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے ایک مرتبہ پانی جاری نہیں ہوا، بہت سارے واقعات ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں وہ منظر بھی مجھے یاد ہے کہ حضور کی مبارک انگلیوں سے پانی کیسے نکل رہا تھا۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرباں اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ۔ قیامت والا دن بڑا عجیب ہے، وہاں وہ حدیثیں مجھے یاد ہیں لیکن میں موضوع دوسری جو ہے وہ اس طرف آنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار سارے اس دن پیٹ پھیر جائیں گے، لیکن پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اس لیے شاہ جی نے جس طرف اشارہ کیا ہے، آپ حضرات بالکل یا تو پھر میرے سمیت سارے اس حافظ کی طرح جس نے اکاڑا کے اندر جب حضور کے پہلی بار خاکے بنے تو اس نے بجلی کے کھمبے کے اوپر چڑھ کر چھلانگ لگا دی، کہا کہ میں کم از کم یہ شرمندگی لے کر تو حضور کے سامنے نہیں جاؤں گا کہ حضور آپ کے خاکے بنے اور میں بیٹھا رہا۔ یا تو پھر ہم سارے یہ کام کریں، ورنہ حکمرانوں کو اور پورے عالم اسلام کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ فرانس کے ساتھ اعلان جنگ کریں۔ توجہ بھائی میری بات مکمل ہونا، توجہ بھائی بیٹھے شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے، ویسے جی گولیاں کھا کے مرنا ہے، کدی شوگر دیاں کدی بلڈ پریشر دیاں، پھر اپنے پیر ہاتھ کٹا کے مرنا ہے تو بندہ چنگا نہیں سلامتی نال چلا جائے لبیک کا نعرہ لانے مرنا تو انج بھی ہے کہ حضرت حرام بن ملحان صحابی رسول جدوں سینے تے تیر لگیا تے خون دا فوارہ اجبار نکلیا تے مارن والے نے سمجھا ہائے ہائے کرے گا، آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ تے
فرمایا اللہ دی قسم ہے میں تو بازی جیت گیا. بازی جیتنے کا یہی ذریعہ ہے کہ اسلام کی خاطر بندہ ایسے تیر کھائے اور ایسے کہ جناب وہ کیا کر رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، ان باتوں کو اب چھوڑو. اور 12 ربیع الاول شریف کو لاہور کے اندر میں دعوے نہیں کرتا، نہ مجھے ضرورت ہے ان باتوں کی، لیکن اہل لاہور کو بہرحال غیرت کرنی پڑے گی اور پورا لاہور جو ہے وہ حضور کی میلاد کی خوشی میں نکل آئے اور فرانس کو جواب دیا جائے کہ اگر تم خاکے اس طرح کرتے ہو نا تو ہم بھی بالکل تیار بیٹھے ہیں. اور ایک دو بندہ نہیں، پوری ملت باہر نکلے. آپ اس وقت تو آپ نے سستی کی نا جب ہم فیض آباد گئے تو وہ اتنا لمبا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب بھی ہم آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں، فرانسی اگر اللہ چاہے تو اپنے حبیب کی خود مدد کر دے. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ. اللہ نے سورہ محمد شریف کے اندر فرمایا اللہ چاہے تو خود اپنے نبی کی مدد کر دے. لیکن ہمیں کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اگر اللہ ان کی مدد رسول اللہ کی مدد کرے گا تو پھر تو وہ سارے خنزیر بن جائیں گے فرانسی، وہ سارے زمین کے اندر چلے جائیں گے، وہ سارے بندر بن جائیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ حضور کی امت پر ایسا عذاب نہ آئے تو پھر آپ اٹھ کر حضور کی عزت پر پہرا دیں. ہاتھ ہیں سارے چکو اینج بیٹھے ہو جو تو سردی کھائی جا رہی، چکو ہوتے ہاتھ سارے. انشاءاللہ کی بات اور ہوتی ہے، انشاءاللہ مستقبل کی بات ہے، آپ کی بات کریں. ہاں جی ہاتھ چکو سارے اینج بیٹھے ہو جس طرح تسی جناب حالات کس طرح زور لاؤ. تاجدار ختم نبوت او اینج نہیں زندہ باد، او زندہ باد اینج کر کے نعرہ لاؤ. تاجدار ختم نبوت جڑا بندہ ہاتھ مان کے کھڑے تو آنو کوئی مسئلے ہیں سارے چکو ہاتھ اینج کر کے چاہو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد اندر کے نعرہ لاؤ. تاجدار ختم نبوت لوگ تہاڈی آواز جے او سرکاری عمارتاں تے بکواس کر سکتے ہیں فرانسی تے ہر مسلمان اپنی زبان حضور دی خاطر لٹا نہیں سکتا. جڑا بندہ بزدل بیٹھے ہوتا نا میری گفتگو ہی کوئی نہیں. ہاں بزدلانہ میری گفتگو کوئی نہیں. ہاں بالکل میری تے جڑیاں نال گفتگو ہے. ہاں جڑیاں نال میری گفتگو ہے. او آخر تک جڑے بیٹھے ہو جڑا بندہ میں آیا کنہ دے چسکے واسطے ہوتے نا میری گل کوئی نہیں. میری گل تو ہوتے نا کہا مولانا یہ تو ایک جان ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان. آخر تک ہاتھ چک کے پتہ لگو بھئی تسی جان دین آئے ہو. اینج کر کے پہ پورے اور ہاتھوں تک کی دن پورے ہاتھ دینے دورے کی دن اسے دے کرے اینج کر کے تاجدار ختم نبوت نبی علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کا اعلان جب حضور نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کا ان کو نہیں آتا تو ہمیں بھیجے ہم اقوام متحدہ میں وہ خطبہ سنائیں ان کو میں سناؤں گا ان کو اور میں ان کو بتاؤں گا کہ امن عالم کیسے قائم رہ سکتا ہے. تسی ساڑھے مغرور لے جاؤ پورا کفر نو میرا اعلان ہے. اے دے اتے دو نمبری نہیں امت مسلمہ کرے گی. ایک فرانس نہیں سارا جہان بھی غرق ہو جائے نا سارے کوئی پرواہ کوئی نہیں اسی بھی غرق ہو جائیے. ہاں ایک گل یاد رکھو اے فرانسی اتھے بھی جڑے
مخبر لکھ رہے ہیں نا میری تقریر یا ٹیپ کر رہے ہیں اتنے اپنے انہوں سناؤ، انہوں نے کہا یہ پاکستان نہیں، یہ سارے جہان بھی ایک آن ہے جو حضور دی خاطر غرق ہو جان، انہوں دی کوئی حیثیت نہیں، یہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام ہے، یہ جو خیمہ کھڑا ہے یہ حضور کے نام سے کھڑا ہے، ہاں جی، اور کسی وجہ سے نہیں کھڑا، نہ کسی کے بوتھے کی وجہ سے کھڑا ہے، نہ کسی کی روٹی کی وجہ سے کھڑا ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اور اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، یہ جو کائنات کی رگ چل رہی ہے نا، زندگی چل رہی ہے، یہ صرف حضور کے نام سے چل رہی ہے۔ انشاءاللہ بوز دلان کدی نیند نہ آوے، تو جیڑے اتھے بھی کوئی بوز دل بیٹھے انشاءاللہ انہاں بھی نیند نہ آوے، ہاں بالکل بوز دل بنے رہا کیڑا کام ہے، این کر کے ہاتھ جاؤ، خطبہ حجت الوداع سنا دے میں تو جیڑا جیڑا بندہ سننا چاہتا ہے نا وہ پوری توجہ کرے، ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، ہاتھ جدو کھڑے کرنے ہو تو پھر ویسے میں نے اس گل کی بڑی پریشانی ہوگی کہ تسی اجے تک تو آپ سمجھ کوئی نہیں ہے بھی لبیک کا نعرہ کیویں لانا، کفر اور اگے ود رہا تو تسی پیچھے ہٹنا چاہتے ہو، کیڑا بندہ جڑا اپنی جان بچانا چاہتا ہے کوئی کہ جڑا سارے گردن کٹانا چاہتے ہو پھر نعرہ بھی اس انداز نہ لاؤ، ہاں لا نبی آبادی ز احسان خداست، اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے لا نبی آبادی ز احسان خداست اور پردہ ناموس دین مصطفیٰ، کہتا ہے قیامت تک امت مسلمہ اور حضور کا دین بلندی کے ساتھ رہ سکتا ہے تو عقیدہ ختم نبوت پر رہ سکتا ہے، پھر تو گلی گلی محلے محلے جو مرضی کتا پھر بھونکنا شروع کر دے کہ جی میں یہ ہوں یہ میں یہ ہوں یہ میں، نا اب حضور آ گئے، سورج نصف النہار پر آ گیا، آپ بجھیے موم بتی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی، اس موم بتی پر ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں، اب رسول اللہ آ گئے، بس بات ختم، انہیں جانا آخر تک بھائی، انہیں جانا اور انہیں جانا، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، یا ایوہ الناس، عرفت میدان رسول اللہ اٹھنی ہوتے سوار نکیل حضرت بلال پکڑی ہوئی، آج پتری لوگوں کو کیا تکلیف ہو جاتی ہے جی یہ فلاں ہے جی ہم فلاں ہیں، بھائی 1,40,000 صحابہ میں جو نکیل اٹھنی تھی غلام میں پکڑی ہوئی تھی، تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں میں چلنے دے محمد، رسول اللہ آ گیا، بات ختم ہوگی، نکیل کے نے پکڑی، تو حضور نے اپنے نال سوار کنوں کیتا عرفہ تو لے کے مزدلفہ تک، حضرت اسامہ بن زید نے کیتا، غلام اگے نکیل پکڑی ہوئی تے غلام دے خادمہ دے پتر رنگ گندمی نک چپٹے ہویا حضرت اسامہ بن زید دا، 1,24,000 صحابہ قریشی تے ہاشمی سارے نیچے چل رہے ہیں، تو اسامہ بن زید نے حضور نے نار بٹھایا ہوئے، اگے جب وضو کرن دی واری آئی، مزدلفہ اور عرفہ دے درمیان ایک وادی آئی، حضور نے حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا کہ بھائی نیچے اترے، میں نے تازہ وضو کرنا ہے، 1,24,000 صحابہ بھی جو وضو بھی اسامہ بن زید نے کرا،
نکیل کے نے پکڑی تے وضو کون کرا رہا؟ اسامہ بن زید. یہ تو گل ہی ہو ایسے گل تے رویا ابو جہل. اُدھی روح آ کے حرم کعبہ وچ روئی. انہیں کہا ہے احمرا باس ودا میختن آب روئے دودھ مانے ریختن. انہیں کہا محمد عربی کالے چٹے ایک صف وچ بٹھا دیتے ساڑھا پھر کی رہا سی عربہ دا کی رہا جو اسامہ بن زید نو نال بٹھا دیتا. ایہی تا گل سی کائنات دی جدنال پورا کفر ہے ہلیا. اور آج بھی کفر نو ہے تکلیف ہے. کسی دا کیڑا انہوں جناب کیوں جا مذہب ہے کو کیوں جا مذہب ہے کو کیوں جا مذہب ہے کو کیوں جا مذہب ہے. جدو رسول اللہ دی عزت دی واری آوے حضور دے غلامہ دی واری آوے تو تسی کی میں بیٹھے ہوتے اسی سٹیج ہوتے کی میں بیٹھے ہیں. ایک گل کائنات جو اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. محمد عربی دا صرف دین گل کر سکتا. بالکل پوری تیاری نال 12 ربیع الاول شریف کے جلوس سے جانا ہے. کتنے آنا ہے؟ ایویں نہیں گل کرنی. نہ بھوک لگنی چاہیے نہ پیاس لگنی چاہیے. اتنے آنا ہے حضرت میاں امیر کو لے کے دادا صاحب تک اے دین دے وارث ہیں جنہ دین دا کم کیتا. ایتھے رنجیت سنگھ دا مجسمہ قلعے وچوں ہٹوانا ہے. قلعے وچ او دا رنجیت سنگھ دا مجسمہ نہیں لگ سکتا. او نو گھوڑے تے سوار کر کے او دی تلوار نہیں لٹک سکتی. اے تھلے نہیں لکھیا جا سکتا اے شیر پنجاب ہے. نا 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 شیر پنجاب تے پنجاب دے وارث داتا علی حجویری ہے بس. اور کوئی وارث نہیں پنجاب. بھائی دادا صاحب دا مجسمہ تے اسی بھی نہیں نہ کہہ دے لگے. لیکن انارکلی لیٹے شیر قطب الدین ایبک دا مجسمہ تے لگ سکتا کہ نہیں لگ سکتا؟ وہ لوانا ہے کہ نہیں لوانا؟ گلہ نال تے وہ نہیں لگتا. وہ تے قربانیاں منگدا. مسجد دے سامنے مسجد شاہی جتے رنجیت سنگھ گھوڑے پتی رکھے جتے خچر پتی رکھے اس مسجد دے سامنے آج رنجیت سنگھ دا مجسمہ لا کے تسی پاکستان دیا کیڑیاں بنیاداں نو ہلانا چاہتے ہو؟ پاکستان دیا بنیاداں بچے ہو تو آنکھیں نہیں ہل سکتیاں. انہاں دے وچ خون شہداء دا اور تاثر قیامت پاکستان اے نعرہ لگنا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ او اللہ دی ضرب لاؤ بھائی. لا الہ ضربست اور ضرب کاری استقبال کہنا ہے. لا الہ دی ضرب بڑی ڈاڑی ہے جتھے لگے اور پھر حد کر دے دی. جی پاکستان کا مطلب کیا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور 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 پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تھک گئے ہو؟ توجہ بھائی بات سنو. اور ٹھہر ہوئے منڈیا اور ٹھہر جا تو گل اے وے کہ جدو اسی کہنے ہیں نا میں اچھا نعرہ لاؤ تو میری تے ویڈیو ساریاں سن دیں نال ترجمے کرا دیں تو اے جڑی حرکت آ نا تو نہیں پتا ایک کتنا نقصان کر جان گیا. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. اور میدان حدیبیہ وچ لکھیا سارے نے انہاں کیا صحابہ دا جڑا جوش تے جذبہ سی نا جہاد والا تے حضور نال جڑی محبت دا اظہار سی. مشرکین مکہ کدی بھی حضور نال معاہدہ کرنے واسطے تیار نہیں سن. انہاں جدو ویکھیا نا صحابہ دا جذبہ تے جناب وہ پانی مبارک لین واسطے حضور دا 1400 دوڑ پینے رسول اللہ تھک مبارک سٹن تے 1400 دوڑ پینے حضور وال اکھ پا کے نہیں سن ویکھدے کدھر بے ادبی نہ ہو جائے. اے جذبات صحابہ دے ویکھ کے او لمے پے گئے سن. اے جذبات تو بغیر گل نہیں ہوتی. جڑا مولوی کہتا ہے جذباتی باتیں نہیں انہوں کہا چلے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں جذبات کیا چیز ہوتی ہے. جذبات ہی تو ہوتے ہیں کہ جناب مردے کو زندہ کر کے رکھتے ہیں. گل نہیں کرنی آتی تو بندہ گل کرے کیوں؟ تیرے اندر نہیں ہے دم خم تو کیوں تقریر کرنا؟ تقریر وہ بندہ کرے جڑا مجمع میں جناب جان پا دے. تقریر وہ بندہ کرے جڑا کہے جی میں راوی دریا تو ہونے میں پل تو بغیر چلن لگا چھاڑ مارن لگا. جڑا وہ آندا جنوں دریائے دجلہ ویکھ کے راہ دے دے
جنہیں دوسرے نو مردہ بڑھانا چاہے چلو نارائن میں تو آج تک مسلمانوں نے یہ ویکھ کے پریشان ہاں کوئی ایتھے ہاتھ چاندہ کوئی ایتھے ہاتھ چاندہ کوئی ایتھے ہاتھ چاندہ بھائی اندر دے گل ہوئے کہ ہاتھ خود بخود اٹھ چاندہ عشق جیڑا آنے جتے ہوئے وہ دس دیندہ دسنا نہیں پہنا میں بھی عاشق رسول ہوں عشق دس دیندہ ابو دجانہ حضور تین جھکے ہوئے سن ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہے سی ایک بار بھی آپ نے نہیں کیتا صدیق اکبر نو کئی سب لڑے ایک بار بھی انج نہیں کیتا جتے عشق ہوئے وہ دس دیندہ میں عشق موجود ہوں ہاں جی اپنے آپ ہاتھ چکے اور انجازال نہ چکے کہ اگلا کبھی جھلے ہیں اس تو بغیر گل نہیں بڑھتی تسی جس سنجیدگی نہ حضور کی عزت پیرا دینا چاہتے ہو کدی بھی پیرا نہیں ہوئے گا پیرا انج ہوئے گا کافر دیکھ کے کبھی اوے جھلے آ گئے اوے تے پاگل آ گئے بچہ ہوئے محمد عربی دے غلام آ رہے تھے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ یا ایوہ الناس اے حجت الوداع دفت انی لا رانی ویاکم نجتمعو فی حاضر المجلس ابدا ان دماغکم واموالکم وآرادکم حرام علیکم کحرمت یومکم حاضا فی بلدکم حاضا فی شارکم حاضا وسط القون ربکم فیسلکم عن آمالکم علا فلا ترجعوا بعدی دلالا یضرب بعضکم رقاب بعض علا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیت موضوعة وإن أولد من أدع من دمائنا دم ابن الربیت ابن الحارس كان مستردعا في بني سعد فقتله هزيل وربا الجاہلیت موضوع وأول ربا أدع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم فإن تكرهونه أحدا فلا تدخلون وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اللَّهُ يُوَطِّئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا فَإِن تَكْرَهُونَهُ اے عورتہ دے حقوق حضور دسے اگے جا کے فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِجٍ اے سارے اے گلہ فرمایا جاہلیت دے سارے سود ختم میں کر رہا خون سارے ختم کر رہا فرمایا اللہ کے بارے اللہ سے عورتوں کے بارے میں ڈرنا ہے آج تم عورتوں کو اپنے مثالیں بیچنے کے لیے چوکوں پر لگا دو تو یہ عورتوں کے حقوق نہیں ہے یہ عورتوں کے حقوق نہیں ہے عورتوں کے حقوق یہ ہے کہ عورت حضرت عمر کو سر بازار روک دے کہ میری بات سنیں تو حضرت عمر اس کی بات سننے کے لیے کھڑے ہو جائیں یہ عورتوں کے یہ عورتوں کے حقوق نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی اور تم اس کو ٹی وی پر دکھاؤ اور لبیک یا رسول اللہ کی کانفرنسوں کے اندر لاکھوں دنیا آئے تو کہہ نہیں جی پیمرا کی پابندی ہے اشر سے ہوگا یہ معلوم اور جیتا کون اور ہارا کون تم حضور کے نعرے نہیں دکھاتے اور عورتوں کے یہ نعرے دکھاتے ہو کہ میرا جسم میری مرضی تم کیا سمجھتے ہو کہ ان سے تم پاکستان ترقی کرے گا بچے وہیں نہیں ہونا تو پھر
صرف جڑے نا لنگر خانے ہی کھول سکتے ہو ہاں تے لنگر خانے بھی اتنے چاول دے سکتے ہو ہاں جے زکاتاں بھی ہوون سونے بھی آ جان چاندی بھی آ جان مسلمانوں دے پیراں وچ تے پھر اسی وقت ہوئے گا میں کہا اقبال ہے پھر کنج ہوئے گا کہنے لگا کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں یہ حضور نال وفات تو بعد گل ہو سکتی اس تو بغیر گل نہیں ہو سکتی ہاں جی ورنہ خودکشیاں ہی ہوں گیاں تے موٹر وے ہوتے ایک بچی نال اجتماعی زیادتی ہو جائے گی ہاں انجی ہونا ہے جے تسی چاہتے ہو دین تو پھر دین دا طریقہ اے وے کہ لبیک نال کھڑے ہو لبیک تو بڑیاں کسی کیا قربانیاں نہ پاکستان ہے تو میدان میں چاہتے اسی میدان میں کھڑے ہو نا اسی میدان میں کھڑے ہو مسیح تے حجرے میں رہندے ہیں 500 کنار دے محلے چ نہیں رہتے اے پاکستانی قوم بھی عجیب ہی قوم ہے تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے اور کوئی روٹی دا نام لے وہ پیچھے ٹر پوے گی اور کوئی جناب تبدیلی دا نام لے وہ پیچھے ٹر پوے گی اسی ختم نبوت دا نام لے کہتے ہیں نہیں یہ سیاسی نعرہ ہے چلے آؤ یہ سیاسی نعرہ نہیں اس سے نعرے ہوتے تو پوری قوم کھڑی ہے اس سے عقیدے ہوتے تو امت مسلمہ کھڑی ہے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں اتنا بڑا اسلام دا یہ نعرہ ہے ہاں یہی تو گل ہے لا نبی عبادی سے احسان خداس اعلیٰ حضرت بریلوی کہنے آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقوں کے خاتم ہوئے تم یعنی جو دفتر تنزیل ہوا تمام آخر میں مور ہوئی الیوم اکملت لکم اے مور ہی تو ہے جتنا امت مسلمہ کھڑی تسی ساڑھا سیاسی نعرہ لاندے ہو اے سیاسی نعرہ ہے یہ سیاسی نعرہ ہے بھائی حضور آخری نبی اس نعرے واسطے 1200 صحابہ شہید ہو گئے اس نعرے واسطے صدیق اکبر پوری سلطنت داؤ پہ لا دیتی اس نعرے واسطے حضرت حبیب بن زید کا جسم کٹیا گیا جلیا ہے پتہ ہی کوئی نعرہ کتنا بڑا ہے اس نعرے واسطے سارے صحابہ این جا رہے سن جم کے یمامہ دی طرف آپ صحابہ دے جذبے تے اور بڑے ہیں نا گھوڑے بھی تھلو ہیں جا رہے سن اور جلدی چلو جی حضور کی ختم نبوت دا منکر زندہ کیا ہو جناب ایتھے مرزائیاں دے عامی جمع ایسی گل کریے سیاسی گل ہے جی مرزائیاں دے خلاف سنو تم بھی سنو اور پوری کائنات بھی سن لے جب تک ایک مسلمان زندہ ہے حضور کی عزت پر بھی پیرا ہوگا ختم نبوت پر بھی پیرا ہوگا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اینجے نعرہ لاندے اس دن آنا ہے اگلے جمعے نو جڑا آ رہا جمعہ پڑھ کے تے چل پڑا ہے انے واہ رستے کوئی کی ویکھدا ہے کی جا رہا چس نہیں آندی جڑا بندہ کہے تے پاگل ہے اے کدھر جا رہا اے کدھر جا رہا انہوں نے کہا تینوں کی پتہ ہے میں کدھر جا رہا ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا اے ویکھ کے جی لوگ کی کہن گے اے لوگ کی کہن گے جیسے لوگا تینوں قبر سٹ دینا ہے نا اس دن پھر کمی لوگ کی کہن گے لوگا تو چلا جانا ہے آنا رسول اللہ نے یہ رسول اللہ نے فرمایا تو میرے خاطر ہاتھ بھی نہ چک سکیا اور تو ویکھتا ہی رہا میں جنہوں ہاتھ بڑے قیمتی ہیں لوگ کی کہن گے چودھری صاحب ہاتھ چکی پھرتے سن اے ہی تو گل ہوئی مسلمانوں نے خاص کر کے میں اہل سنت نالے گل کرن لگا سارے نال میری گل ہے تساں جی حضور تے محمد دے جلوساں نال مخلص ہوندے نا تے اینج نہیں سی ہونا ہاں اینج نہیں سی ہونا تسی بچے نو جھنڈے پکڑا کے تے آپ تسی جھنڈے بھی نہیں پکڑتے حضور دے تے بچے نو پھر کی پتہ ہے جھنڈا کی وجہ چیز ہوندی ہے ایک دوسرے نو مار کے جھنڈے رستے تے رکھ دیندے جے تواڈے دے اندر کوئی ہوندا نا اندر دم خم تے اینج نہیں سی جلوس نکلنے جلوس انجے نکلنے سن جویں یمن وچ نکلدے ہاں جی اوتھے دنیا میں ہاں جی مارنا چاہتے انہیں کوئی نہیں کٹے جلوس یہ جھوٹ مارتے رہے انہیں جھنڈے بھی نہیں پکڑے سنیا پڑھا بچے نے جھنڈے پکڑا دیتے چودھری تو گھر سکتے رہنے انہیں کہتے ہیں چھوٹے نہیں بس سی ہو گیا کوئی فرض واجب ہے اور میں کہا چلے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہاں جی کوئی فرض واجب سی صحابہ پانی لین واسطے حضور دے وضو تے دوڑے قریب سی کہ دوسرے
دیں دے یار اثر تے تو لیا مغرب دے تو مینوں لین دے. اے منظر غیرہ نے بیان کیتا ہونا کیا صحابہ وضو لین واسطے لڑ پاندے سن وضو دا پانی تے تسی حضور دی جڑا شانہ سنن واسطے تہاڈے کول ٹائم کوئی نہیں ہوندا. مینوں ایتھے ساری رات نہیں ساری زندگی بھی بٹھائی رکھو تے مینوں این جمائی آ گئی نا تے میری گردن بچے نوں کسی نوں لا دو جے میرا توجہ بھی کدھر ہٹی دیتا اور تسی ایویں جھوٹ نہ ماریا کرو عشق دا. عشق جتھے ہوے تے سب بھی لڑے تے صدیق اکبر انج نہیں کیتا. حضرت عمر کہندے ہوئے نسن اور ساری نیکیاں لے لے یار گھر والی نیکی تے دے دے. میں تو کدی نیند نہیں آئی. میں تو سارا دن بھی کام کرنا ساری رات بھی کام کرنا لمبے سفر بھی کرنا. اس بیماری دی حالت جو میں نے نیند کدی نہیں آئی نہ کدی جمائی آئی. آخر کوئی گل تے ہے نا. ایتھے 5 منٹ بعد میں لوگوں نے ویکھنا کوئی گھڑی ویکھ رہا ہوندا کوئی اینج ویکھ رہا ہوندا. دا مطلب ہے تہاڈی کدی اوتھے تار ملی کوئی نہیں. یہ تار ہوئے نا ملی ہوئی 70 زخم کھا کے بھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ جب حضور ٹیلے تے چڑھن لگے نا ہاتھ لٹک رہے سی اور عرض کی تھی حضور ایتھے پاؤں رکھو ایتھے پاؤں رکھو ایتھے پاؤں رکھو. 70 بندے نو زخم لگے ہونے تھے 70 کھانے کھا کے بھی تسی حضور دی شانہ نہیں چھوڑ دے. 70 کھانے کھا کے تے وڈیاں وڈیاں بلڈنگاں وچ رہ کے میں انہیں تے گل کرنا نہیں چاہتا لیکن گل اپنی ذہن وچ رکھو. نبی علیہ السلام ویسے نسبت تو علاوہ گل کر رہے ہیں. نسبت تے پھر دوویں جہان ہی اس چادر دی نہیں نہ کر سکتے. انس بن مالک کہندے ہیں حضور نے جڑا آخری حج فرمایا نا اونٹنی ہوتے جڑا پالان سی وہ نواں نہیں سی. ترجمہ میں ادا نہیں کرتا ادب دی وجہ تو نواں نہیں سی. حضور نے مدینے تو چل کے جڑے مکے آئے تو مکے تو چل کے حضور منا گئے منا تو چل کے پھر حضور عرفہ گئے عرفہ تو چل کے پھر حضور مزدلفہ آئے مزدلفہ تو چل کے پھر حضور منا آئے پھر منا تو چل کے پھر حضور مکے آئے پھر مکے تو چل کے پھر حضور مدینے گئے. یہ سارا حج دا جڑا سفر ہے او پالان جدے تے حضور سوار ہو کے آئے مدینے تو او نواں نہیں سی. جیڑی ہوتے چادر بچھی ہوئی سی نا اے میں نسبت تو بغیر گل کرنے لگا. نسبت تو اس چادر دی تو میں جہان میں قیمت نہیں دے سکتے. کہندے نو 4 روپے دی قیمت سی 4 درہم سے 20 قسم دے کپڑے پا کے بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں محلہ چ رہ کے تے گلاں کردے ہو تسی دین دے خلاف اس محبوب دے دین دے خلاف گلاں کردے ہو کہ جنہاں 4 درہم دی چادر ہوتے حج فرمایا دوویں جہاناں دے مالک ہو کے کی امت مسلمہ کر رہی انہاں کیتا کہے دین واسطے سوائے بدنامی تو سا اور کیا کیتا دین واسطے. ایتھے بھی پاکستان بنا کے مڑ کے تے تسی ایتھے مندر ہی بنانے سن تے جاؤ قائد اعظم دیا تو میں نو لے چلو میں قائد اعظم نال گل کرنا اقبال نال گل کرنا اور جی تسی پاکستان مندرہ واسطے بنایا مڑ کے اسی گل کریے تسی کڑیاں نچن واسطے بنایا. مسجد وزیر خان دے محراب وچ کڑی کلی نہیں نچی پوری مسجداں دنیا دے مسجداں دے محراب وچ کڑی نچ گئی ایک مسجد وچ نچن نال. تے اس واسطے پاکستان بنیا سی کہ محراباں وچ کڑیاں نچنیاں تے اسی جمعہ پڑھن جائیے تے کہندے نہیں جی آپ نے مسجد وزیر خان میں جمعہ نہیں پڑھنا. اور تسی دسو نا اور قائد اعظم کو جا کے پوچھو اقبال کو جا کے پوچھو پیر جماعت علی شاہ صاحب کو پوچھو سید نعیم الدین مراد آبادی کو پوچھو ابو الحسنات قادری کو پوچھو اے سارے بزرگوں کو پوچھو اور جی پاکستان تسی محراباں وچ کڑیاں نچن واسطے بنایا اسی صرف کڑیاں تسی نچا دیتیاں تسی چھڑے کیویں اسلام دا. اج فرانس تانوں چیلنج کر رہا اور 10واں ایٹم بم کیوں رکھیا تسی او ایٹم بم باہر کڈو باہر کڈو ایٹم بم نو ہاں جی اور باہر کڈو ایٹم بم اعلان جہاد کرو اور سارے مر جائیے قیامت کے سامنے قیامت والے دن حضور دے سامنے تو شرمندگی نہیں ہونی. الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد لبیک لبیک توجہ میں تانوں مومنانہ مشورہ دے رہا قسم بخدا مومنانہ مشورہ دے رہا. اے 12 ربیع الاول شریف رسمی اسلام بڑا امن کا درس دے رہا ہے. صدر وزیر اعظم سارے دی طرفوں بیان آنے اسلام دی بڑا امن کا اور جے چاندے ہو دنیا دے آخرت عزت جو امت مسلمہ دی بقا چاندے ہو تو پھر اس ربیع الاول میں اعلان کرو کہ اسلام گستاخان رسول کے خلاف جہاد کا بھی حکم دیتا ہے. ہم اعلان جہاد کر رہے ہیں. یہ پورا کفر پیرج نہ آیا تو پھر سانو نہ بلائیں لیکن تواڈے اندر دم خامی کوئی نہیں جب تسی نہیں نہ کو بولے تو انہاں کی بولنا ہے. تواڈا مجمع وچ بھی سناٹا چھا گیا کوئی لو جی مولانا صاحب تے مروانا چاہندے نو الجہاد الجہاد لبیک لبیک لبیک
اجے تک اتنی کرو دین تے پھر تاں ایتھے تو کڑیاں نہ تسی اج لے آئے ہو ہاں تسی تو مسیداں وچ بیٹھ کے مولویاں دی چغلیاں کر رہے ہو اے شکر کرو 10,000 دے مولوی تانوں نمازاں پڑھا دیندے ہاں شکر کرو جناب 10,000 دے تانوں بانگاں دے سنا دیندے تے تواڈے بچے نوں قرآن پڑھا دیندے جس طرح چل رہا ہے نا تے آنے والے وقت تانوں پتہ لگ جائے گا جدوں مولوی مدرسے بند ہون گے نا تو پھر انہاں مدرسے پڑھن گے جڑے سرکاری ہون گے تے جدوں آن گے نا تواڈیاں مسیتاں جو کہنا 2 لاکھ روپے تنخواہ دیو تساں کہنا اسی مسجد ہی بند کرن لگے اے تو خدا دا شکر کرو اے مجاہدین اسلام دین دا جھنڈا چکی کھڑے ہاں اے غنیمت سمجھو اے تواڈا 5,000 تے اج بھی نکاح پڑھا دیندے اے غنیمت سمجھو انہاں لوگوں نوں تے میں بھی تواڈے کول ایتھے آیا بیٹھا مفت اور کسی لیڈر کول جاؤ نا تانوں ٹائم دیندا ہے اینج ملتا ہے مڑ کے پھر تسی سانوں گالاں کڈ دیو پھر بھی گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں پھر بھی ساڈے خلاف تسی بیٹھ گلاں کر رہے ہو اور ایک باہر بیٹھے ہیں بڑ کر رہے ہیں باہر بیٹھے ایک اسلام آباد بیٹھ کے بڑ کر رہا ایک وہ جناب زرداری دا پٹھا بیٹھ کے بڑ کر رہا وہ دا نانا بھی کہندا سی روٹی کپڑا اور مکان ہن وہ جناب نواسا بھی کہندا روٹی اور روٹی کپڑا مکان میرے مالک نے ذمہ لیا اور تسی کی دینا ہے جا کے سندھ دے وچ میں اتنے کچے مکان کائنات وچ میں پورا پاکستان پھرنا اتنی غربت جڑی میں سندھ وچ ویکھی میں کدھر بھی نہیں ویکھی آج بھی کچے مکان ہیں اور تسی تے سندھ وچ 50 سال ہو گئے لوگاں دے مکان نہیں پکے بنا سکے تساں کی روٹی دینی آؤ محمد عربی دی دین دی طرف آؤ اسی تانوں لبیک میں دعوت دیندے ہیں صحیح کر بھئی کیا کر او بھائی یہ کیوں جے تسی باندھو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يبطئن فروجكم أحدا فإن تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرج ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف حضور نے مردوں کے حقوق بتا دیے عورتوں کے بھی حقوق بتا دیے 1,24,000 صحابہ موجود تھے حضور اونٹنی ہوتے جلوہ کر تو جی میں پہلے صحابی میں آواز جا رہی آخری میں انجے جا رہی سپیکر اتھے کوئی نہیں سی اسی تک وہ کتنے اتھے لائے جناب ہو ساؤنڈ علامہ شہر یاد صاحب نے دے اے طارق سکینہ میں نا دا بچے دا زاہد طارق دے سارے تسی مسجد انتظامیہ جامعہ مسجد نورانی اے محلے دار اے تسی سارے نمازی حضور دے غلام میں بھی حاضر ہو گیا کتنا لکھا روپے لائے لیکن اتھے حضور دی ایک اونٹنی سی دے اتھے حضور جلوہ گار سن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں حضرت بلال نو آواز جا رہی سی نا اونٹنی پکڑی ہوئی سی تے آخر ہوتے بیٹھے ہوئے صحابی حضرت واشی بن حرب نو انجی آواز جا رہی اے رسول اللہ تو حضور کی فرما رہے سن عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے فرمایا یہ اللہ کے نام پر تمہارے نکاح میں آئی ہیں اللہ کے نام پر اللہ کا صرف درمیان میں رسول اللہ کا نام آیا یہ تمہارے نکاح میں آ گئی ہے ان کے حقوق بھی حضور نے بتا دیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں فرمایا اپنے حالات کے مطابق ان کو روٹی بھی دینی ہے ان کو لباس بھی دینا ہے فیشن کے پیسے نہیں روٹی لباس دینا ہے
فیشن کے نہیں۔ فرمایا مردوں کی عورتوں پر کیا حقوق ہے؟ فرمایا اگر مرد کسی بندے کو ناپسند سمجھے نا کہ یہ میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے، تو اس عورت کو اپنے مرد کے جذبات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ دسو کتنی لڑائیاں بند ہو گئی ہیں کائنات، ہاں جی کتنی لڑائیاں بند ہو گئی ہیں۔ فرمایا یہ خیال رکھنا ہے۔ آگے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ وَقَدْ تَرَكْتُمْ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ۔ فرمایا میں قرآن چھوڑ کر تمہیں جا رہا ہوں تمہارے پاس، اگر تم نے اس پر عمل کیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ لاؤ جی اپنے ایمان نہ دسو سا قرآن نال کی کر رہے اسی تو قرآن اپنے سامنے گھراں وچ نہیں رکھتے کہ رشتہ دار آ کے اے نہ کون کہ اے تو مذہبی آدمی بڑیاں بڑیاں سکرینہ لا کے چلے ہو فلمہ ویکھ کے بیت المقدس واپس نہیں آنا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اج واپس نہیں آنی، جی میں شاہ نے دسیا نا انہاں دی امی جان ان کہہ دی ڈاکٹر عافیہ دی کہ انہوں خنزیر بھی کھلا دیں، اور روزانہ خنزیر کھان تو پہلے تو ویکھ دی ہونی نا دیوارہ مال کے محمد بن قاسم دیوارہ توڑ کے آ رہا، طارق بن زیاد آ رہا، کس طرح ہوئے؟ 17 سال ہو گئے، چوڑی تے تو چلی گئی، چوڑی کو تو لے گئے، حضور کو گالیاں دینے والی وہ تو چلی گئی ملک پاکستان سے، اس کے وارث تو آ گئے لینے اسے، لیکن ڈاکٹر عافیہ کا وارث کون ہے؟ تقریر میں نے بھی کر لی، آپ نے بھی سن لی، صبح جا کر آپ نے پھر کہنا اے میں مولوی راتی لگے ہوئے ایسی اور ایک کنج ہو سکتا جلیا سب کچھ ہو سکتا۔ اقبال کہتا سنا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، یہ بے یقینی ساڑھے چوں دی تے اسی مسجد رحمت اللہ العالمین چوں بھی نہیں سی نکلنا، ساڑھے کو تو جان دے گڈیاں دے پیسے بھی کوئی نہیں سن پٹرول دے، پھر اسی فیض آباد کیویں چلے گئے، پھر روٹی اتھے کنے دیتی، پھر خیمے کنے دیتے، او تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، او ہزاراں رنگاں وچ رکھیں دے محمد۔ سبحان اللہ۔ ایس میری گودج اتھے فیض آباد 75 لاکھ روپے لوگ سٹ گئے سن میری جیب تو میں صرف پکڑن دا میں مجرمہ، باقی ہوتے وچ میں ذات واسطے کوئی استعمال نہیں کی، کوئی اسی کیساں تے لا دیتے تھے، کوئی شہیداں تے گھر بھیج دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تو گنن دا بھی مجرم کوئی نہیں، میں منڈے نوں کہ تسی گنو، میں تو گنے بھی کوئی نہیں۔ تانوں اے جے بندے چاہیے جڑے 500 کنال دے محلے چ راون تے جناب سٹیل مل بھی لٹ کے کھا جان، پی آئی اے بھی لٹ کے کھا جان، 10 روپے دی شاید 100 روپے وچ ہو جائے۔ تسی اے جو لوگ چاہندے ہو، تسی خود نہیں چاہندے چلے ہو تبدیلی آ جائے، جے تسی چاہندے ہوندے نا تو پھر تسی اے جڑا پچھلا الیکشن ہویا تسی کہنا سی یار اے حضور دے نام تے جان حاضر ہے، مولویاں ایک پرچی منگی، جے اس پرچی نال حضور راضی ہو جان تو پھر چاہیے کہ کائنات، لیکن تسا ساڑی اس قدر نہیں کی تھی، قیمت نہیں پائی تسا ساڑی۔ اسی تے فیض آباد 12,000 شل کھا کے وے ایتھے نعرہ لانا آسان ہے، چاروں طرف گھیرا پا رہے ہون، ایف سی بھی ہوئے، پولیس بھی ہوئے، جناب دے اتھے چھیلے ہو رہی ہوئے، گولیاں چل رہی ہون، ایڈے ایڈے بٹے پہ رہے ہون، ہر طرفوں جناب دھواں اٹھے ہوئے، 12,000 شل کا دھواں بھی اسی کھا کے اس ویلے بھی میں یہی نعرہ لا رہے سی تاجدار ختم نبوت۔ یہ جڑی نعرے میں دم خم ہے نا، یہ تقریرہ نال نہیں آیا، یہ وہ قربانیاں تو آیا جڑا سی فیض آباد قربانی دیتی۔ ہاں جی کیوں جی مفتی صاحب، کیوں جی شاہ جی، انہاں قربانیاں دی وجہ تو آیا۔ ہاں یہ تقریرہ نال کدی دم خم نہیں آندے، ہاں انہاں قربانیاں دی وجہ تو میں تو منہ بھی لا دیتا سی وہ جڑا سی، تو میرے نہ گردے فیل ہوئے، نہ میری اکھاں برباد ہوئیاں، نہ میرا جگر تباہ ہویا، حالانکہ وہ اتنا ظالم دھواں ہوندہ بندے نوں ڈھا دیندا، لیکن میں کو گل کر رہے سی یا رسول اللہ اسی آئے حضور ضرور ہاں، ساڑی جان دی قیمت کوئی نہیں، لیکن اسی یہ کہنے سی فرشتے آنا ہے کہ حضور آج اسی شہید ہو بھی گئے، ٹکڑے ہو گئے، ساڑا کنٹینر بھی جل گیا، گوارا ہے، لیکن گل ایک ہونی اور بڑے بڑے کیسن دعوے آڑے کہ اتھے تو مزلیل ہو گئے، انہوں نے جسم جل گئے، مر گئے۔ میں کہا حضور ان گل ساڑی نہیں، گل تو آڑے دربار تھی۔ ہاں جی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
منڈے تسی کھڑے نہ ہوئے کرو، میں جی بیٹھ کے زور لا رہے ہیں، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے زور لاؤ۔ آگے جی جو کانفرنس علامہ صاحب نے رکھی وہ سامنے تاجدار ختم نبوت، آپ حضور نے 1,24,000 صحابہ کے سامنے اعلان کیا، فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ باقی اس کے بعد کوئی اگر مگر رہ جاتی، حضور نے خود اعلان فرمایا، فرمایا لوگو سنو، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور تمہارے بغیر اب قیامت تک کوئی اور امت نہیں آئے گی، میں آخری نبی تم آخری امت۔ اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے، ہر سال ہم تقریریں کریں اور آپ کو مسئلہ ختم نبوت سمجھائیں، میرے آقا نے جو فرما دیا۔ آگے دوسری حدیث کے اندر عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسمان انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ حضور خطیب الامم بھی ہے، پتہ ہے حضور ساری امت خطیب بھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ساری دنیا چپ ہوئے گی، گل قیامت والے دن میں کراں گا۔ وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ اے جڑے لوگ دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں نا، حضور دے مبارک نام ہیں، انہاں وچ ایک حضور دا نام ہے سیدنا خطیب الامم۔ حضور ساری امتاں دے خطیب ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب ساری دنیا چپ ہوئے گی نا قیامت نو، گل میں کراں یار، جب گل رسول اللہ نے کرنی قیامت نو، تے پھر حضور فرمان گے او جڑے میرے نعرے لاندے سن نا دیہڑی راتی لبیک والے، انہاں نو ذرا بلاؤ۔ توجہ، ایک سید صاحب ہیں، میں نے تو تمہیں پتہ ہے خواب آندیاں نہیں، میں نے تو خواب آئی جی کدی بھی نہیں آئیاں، میں نے ایک کو خواب آندی کہ حضور کی عزت پیرا کیوں میں دینا، بس ایک کو خواب آندی۔ میں نواز شریف نے کیا میں کہا تو اتنی گلاں جو کھولی جا رہا جی اینجے تے تو فوج کے خلاف بھی بول رہا تے جاندے جاندے اے بھی سچ دس جا کہ ممتاز قادری نو پھٹے تینوں کنے کہ اسی لاؤ۔ اے نون لیگی جڑے ہیں نا انہوں نے میرا خطاب ہے، بھائی اپنے قائد نو کہو آخری سچے بھی دس جائے، تم اور جو بڑا بار پہ کے بڑ بڑ کرنا تو اے بھی بڑ بڑ کر کہ بھائی تینوں کہنے کہ اسی ممتاز قادری نو پھٹے لاؤ، پھر اے بھی دس جا کہ ختم نبوت تبدیلی تینوں کہنے کہ اے دس جا مرن تو پہلے کم از کم بوجھ تے لا جانا، اے دس جا تینوں کہنے کہ اسی ختم نبوت ہوتے جڑا اے ڈاکہ مار، تو پھر اے بھی دس جا کہ ساڑھے ہوتے شہلنگ میں کنے آرڈر کیتے سن، کیوں جی 8.5 بندے کنے شہید کیتے سن، اے بھی دس جا تاکہ قیامت والے دن جدوں ذرے ذرے دا حساب ہونا ہے بچ جائیں اس دن، کہا میں یہ دس آیا سی فلانے بندے نے، میں یہ مجرم نہیں ہاں، فلانا بندہ مجرم ہے، میں نے فلانے ریاست نے کیا سی، میں نے فلانے او بار لوگوں نے کیا سی، تو پھر دس جا تاکہ امت قیامت تک تیرے جائے لوگوں کو دھوکہ نہ کھاوے کہ جڑے رسول اللہ دے وفادار نہیں ہو پاکستان دے وفادار کیوں ہو سکتے۔ انہاں دے ادھار ہے ساڈا، کیوں جی اسی جڑی میں بھی جمعے تے کیا سی، میں کہا پھر میں بھی دس دیاں گا میں نے کنے کیا سی فیض آباد جاؤ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک
پھر تسی دسو نا، پھر اسی بھی بول پینے، اسی کیوں گئے سی فیض آباد؟ پھر سامنے لفظ محمد لکھیا کیویں آیا سی؟ ہاں یہ ساری دنیا ویکھیا ہے تو اسی نہیں ویکھیا، یہ ساریاں گلاں پھر میں بھی کھول دے، ویسے میں کھولدا نہیں لیکن تو کھول دے تو میں بھی کھول دے، بالکل کھول دے۔ ایک معمولی بات سی، حضور دی ختم نبوت تو 70 صفحے بدلے، پھر کہندے جی کلرکاں دی غلطی ہو گئی، تواڈے وچوں کئی لوگ جناب کلرک ہونا کوئی عیب نہیں، پاکستان وچ عیب اس واسطے بنایا گیا کہ ظاہر انہاں دی تنخواہاں تھوڑیاں ہوندیاں، لوگ انہاں نوں تانے دیندے، ہاں یہ اسی کہندے تنخواہاں اور وداؤ، سارے سرکاری ملازمان دی تنخواہاں وداؤ، دگنیاں کر دیو، اپنے ڈاکے چھڑ دیو، اپنے وزیراں مشیراں دی پالنا چھڑ دیو، رشتہ داراں دی پالنا چھڑ دیو، غداریاں چھڑ دیو، پاکستان کے جتنے ملازم انہوں نے تنخواہاں دگنیاں کر دیو، کڑیاں دے مسائل بھی حل کرو جڑیاں پھر بیٹھیاں اسلام آباد، انہاں دی بھی گل سنو، انہاں دی تنخواہاں بھی وداؤ۔ حفیظ سینٹر جو کچھ ہویا، اگ لگی، اگ لگ گئی ناگہانی، اور اب دے اپنے فیصلے، اس تو بعد حفیظ سینٹر دے تاجراں نال بیٹھ کے بات کرو کہ تسی کدوں یہ کھولنا ہے، دا طریقہ کار کیویں، ہن بندہ بھکا تے رہ نہیں سکدا، پاکستان دے اندر تو ویسے بھی حالات بڑے خراب ہیں، کرونا نہ تساں اور بیڑا غرق کیتے ہویا، منہ تے چھکے چاڑ کے لگے پھر دیو، اپنے آپ نو کوئی جڑا تو بدلو، ہاں جی اس طرح منہ تے چھکے چاڑا نہ زندگیاں بسر نہیں ہوندیاں، سینے تان کے میدانوں میں زندگیاں بسر ہوندیاں، ہاں جی یہ تو کافرانو موت کو ڈر ہے نا، سانو تو موت کو ڈر ہی کوئی نہیں، یقتلون یقتلون، یہ تو قرآن دی نص ہے، مسلمان مر جائے تا بھی کامیاب ہے، اور مارا جائے تا بھی کامیاب ہے، کسی نو وٹ دے دے تا بھی کامیاب ہے، یہ تو قرآن دی نص ہے، یہ تو تسی یرکڑ کام پیدا کیتے، نہیں حالات نہیں ٹھیک، اور نہیں جی حالات نہیں ٹھیک، اور اسے تلواراں ٹوٹیاں ہوئے چلے ہو تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، اقبال کہنا بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمیا ہو، اور باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ اقبال کہنا ہے کہ اتنی گل ہوندی نہیں جی نہیں مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک، حالات کی ٹھیک ہیں، میں ادو جے تسی سارے کھڑے ہو جاندے جدو مسجدوں دے سپیکر اتر رہے سن، کہ آج فرانس دی یہ جرت نہیں سی نہ ہونی۔ امام حسین فرماندے ہوندے سن ظلم کے خلاف جلدی کھڑا ہونا ورنہ بڑیاں قربانیاں دیڑیاں پڑی، تو تسی اس وقت ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے، سانو کہتے جی اذان بغیر سپیکر کے نہیں ہو جاتی، اور میں آکھا ہو جاتی، جی میں ننگے سر پڑھ دیں نا لوگ تو کہتے جی سار ننگے سر نماز نہیں ہوتی، میں آکھا جلیا ہو جاتی ہے، یہ نماز تو ننگے بھی ہو جاتی، یہ تو ساڑھے فقہاء نے لکھیا بندہ ننگا ہوئے کپڑے کوئی نہ ہوں تو بھی طریقہ لکھیا بندہ نماز کی میں پڑھنی، تو اے سانو مسئلے نہ سمجھا، ہاں اے اسی جاننے ہیں مسئلے، تو ان سانو دسنا صرف ننگے نماز نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے، لیکن ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، ان تو بندہ دھوتی بن کے زائد طارق کے در گیا ہے مکی، وہ تو دھوتی بن کے جو بندہ جج کے سامنے چلا جائے، وہ تو بنائن پائی ہوئے تو جج وڑن دے گا، ہاں جج کے سامنے پیش ہونے دے بھی چلیا کچھ آداب ہیں، دھوتی بن کے کدی کوئی جج کے سامنے نہیں گیا، بلکہ میاں داند جڑا سی وہ کرکٹ کھیڑتا سی میاں داند، وہ تھے قیوم ملک دی کورٹ پیش ہویا، میچ فکس کی کر دیں بھائی، ہاں میچ فکسنگ دے کیس پیش ہویا تو چغم کھا رہے سی، تو قیوم ملک کہتا تو منہ ہلا رہے ہیں بکریاں باہر نکل، تینوں پتہ نہیں آداب عدالت کیا ہوتے ہیں، اور قیوم ملک دی عدالت میاں داد منہ ہلائے تو انہوں کورٹ جو باہر کٹ دے وے کہ تم اللہ کے سامنے جو میں کھڑا ہونا تینوں کدی شرم آئی ہے کہ میں کس طرح اللہ کے سامنے کھڑا تو گلہ کرنے ہر بندہ تنگ برما راہ گزارے دی شداس، ہر لئیمے رازدارے دی شداس، اقبال کہنا ہن دین دے چلنا مشکل ہویا، ہر نتھو پتو دین دے رازدار بڑھ کڑا ہوتا، دین دے رازدار داتا علی حجویری، اور دین دے رازدار سلطان الہند، اور دین دے رازدار خواجہ محبوب الہی، اور دین دے رازدار مجدد الفسانی، اور دین دے راز امام احمد رضا بریلوی، ہاں جی ہر نتو پتو دین دا رازدار، وہ سانو مسئلے کو دستے ہیں، مولانا صاحب سر ننگے نماز نہیں ہوتی، میں کہا ہو جاتی ہے، لیکن نماز کی بھی آداب ہے، ہاں جی تو ہانڈی پکاندہ نہ کو پکانی ضروری، تو گھیو پا دے مرچہ پا دے اتنے جناب سونف پا دے اتنے ساریاں لو جی روٹی کھاؤ تو کہ آئے روئے ہانڈی بڑی چلے آئے شاید آداب ہونے تو دین نال اتنا بیزار ہو گیا دین کے خلاف بیٹھ گلہ کرنا اور نماز قبول ہوئے گی جو رسول اللہ نے پڑھی، ایک ادھی کسے پوچھا ہی ساڑھے جو نہیں رسول اللہ نماز کی میں پڑھی سی، اے میرے کو آج تک کسی نہیں پوچھا حضور حق مار کی میں دیتا ہے، ہاں انہوں نے 5000 مار آئے ہویا، لکھا روپے خرچ کر دیں گے، جب بچی دے حق دا مسئلہ آئے گا
اسے سارے بول پہن گے شریعت لیو شریع لکھ دو میں آکھا منگنی تو لے کے شادی تک تینوں کدی شریعت یاد نہیں آئی ہن بچی دے ہاتھ دی واری آئی تینوں شریعت یاد آئی اے ساری چیزاں لبیک نے بدلنیاں میں تو سچی گل کر رہا ساڑھے نال ہو کھڑے تے کھڑے بھی انجا ہو بھائی جدو اسی اعلان کریے تو پھر جناب ہر بندہ آگے ود کے کہے مولانا پہلے گردن میں دیڑی اور اٹھا نال بھی بندہ کیا گزرے ہوئے مولا علی 100 اٹھ لے آئے سن یمن جو حجت الوداع دے موقع تھے حضور نے اپنے دستے مبارک نال 63 حضور نے نار کی تھے نار ذبح نہیں کی تھے نار کی تھے پورے لاہور جو میرا ایک 2 بندے جڑے نار کر دیں گڈی دے بیچارے پھرتے رانے بھائی اے نہ کی ترقی کی تھی اتنے تو نار کرنے والا بندہ کوئی نہیں لبدا تساں گلاں کر دو اسلام کے خلاف تساں کی ترقی کی تھی 63 سال تساں 10 بندے نہیں تیار کر سکے لاہور کہ اٹھ نار کیویں کرنا ہے رسول اللہ نے کیویں اٹھن جناب نار کیتا ہے یہ کھڑیا کھڑیا حضور نے کیویں نیزہ ماریا تواڈے تو نار کرنے والے بندے کوئی نہیں تے تسی مڑ کے ساڈے خلاف گلاں کرنے ہو کی ترقی کی تھی تساں تو پورے لاہور شاہی مسجد تو علاوہ کوئی مسجد نہیں بنا سکے بڑی جگہ تے کہ دنیا آگے ویکھے کہ جدید قدیم دا جناب حسین امتزاج ہے اے جدید بھی ویکھو طرز جناب تعمیر تے قدیم بھی ویکھو طرز تعمیر دنیا کے انج ویکھے مغلیہ دا بھی یہ وچ عکس نظر آ رہا اے جدید بھی آ رہا اے فلانے علاقے دی ٹائل لگی اے فلانے علاقے دا پتھر لگیا تسی تا مسجداں بنان لگے بھی جناب کہندے چھڈ جو اے ٹائل خیر گھر وچ ویکھ دو میچنگ ہوندی کہ نہیں مسجد وچ تے تسی میچنگ بھی کد نہیں ویکھی تے گلاں بڑیاں بڑیاں کر دیو انج نہیں اسلام آنا اسلام ہو جانا ہے جویں صدیق اکبر سارا کچھ دے دیتا تے حضور نے فرمایا ما اب کہتا لے کا فرمایا صدیق گھر وچ کی چھڑ کے آیا فرمایا اب کہتا لہم اللہ و رسولہ فرمایا گھر وچ اللہ دے رسول چھڑ کے آیا اور کی چھڑ کے انج اسلام آنا انج اسلام نہیں آنا گلاں نال میں گل کی کر رہے سی ہاں نار دا مسئلہ یار اٹھن نال بھی بندہ کیا گزرے ہوئے صحابہ فرماندے ہیں بھائی 5 ٹولیاں دی شکل ہے یا 6 ٹولیاں دی شکل ہے حضور دے سامنے اٹھ لے آئے گئے حضور انہاں نوں نار کرو تے مولا علی رستے تے پڑھا کے نہیں سن لے آئے بھائی تسی حضور کول جانا ہے تے ایک دوسرے نوں دھکے دینے تے پہلے اپنی گردن کٹانی صحابہ کہندے ہیں جدوں حضور دے سامنے اٹھ آئے نا اٹھ فتفقنا یزدلفنا بایتہن یبدؤ اٹھ ایک دوسرے نوں دھکے دینے سن پیچھے ہٹوئے پہلے میں گردن کٹانا دسو یہ بھی کدی ہویا اٹھ دھکے دے رہے سن یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے ایک کتاب الحج کی حدیث موجود ہے فرمایا اٹھ دھکے دینے سن پیچھے ہٹو جی او پیچھے ہٹو جی پہلے حضور میری گردن کٹا میری گردن اٹھن نوں پتہ سی اسی حضور واسطے کھڑے ہو اللہ تے کلمہ پڑھ کے تانوں نہیں پتا کہ اٹھا جتنی بھی غیرت نہ ہوئے تے بندہ کہے میں مسلمان ہوں اٹھنوں نہیں سی پتا سارے نال ڈھیندے جا رہے سن گردے جا رہے سن حضور جنوں مارتے سن جناب تھلے ڈھیندا جا ہر اٹھ میں کرے سی میرے بھی یہی اچر ہونا ہے لیکن اٹھ کہندا سی اس ہاتھ نال ہوے تے اور چاہیے کیویں اور موت تے آنی ہے جلے ہو لیکن اے سامنے لیٹے علم الدین کیا بات یا سامنے لیٹے نا علم الدین موت تے آئی اس زمانے دے سارے مر گئے علم الدین اگر 18 سال دی مر گیا تے 80 سالے بڈھے نہیں مرے اس زمانے دے لیکن کسی دی قبر دا نشان کوئی نہیں اج 21 اکتوبر آئی نہیں ہر طرف اشتہار لگ گئے غازی علم الدین کا عرس آ رہا ہے ہاں جی غازی علم الدین کا عرس آ رہا ہے کیوں جی او بابا سن میں گل مکان لگا گا جدو غازی علم الدین تے ویکھ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھیا جدو پھانسی دے پھندے دی طرف چلیا نا تو نہ سمجھائے تے رو پوے گا تے غازی علم این چلیا کہندا من عاشق سر مستم ازدار میندشم پروانہ جہاں بازم ازنار میندشم جدو پھندے دی طرف چلیا کہندا تسی مینوں اس پھندے کو ڈراندے ہو اور میں تے سر دین والا عاشق چلے ہو جڑا سر دیندا ہوے پھندا دا کی کر سکدا تے میں تے جان تے سڑن والا پروانہ یہ آگ لگی ہوئی ہے مجھے یہ کیا ڈرا سکتی ہے میں تو آگ جلنے کے لیے آیا پھر رسول اللہ انہوں نے پھر کی اعزاز دیتے آج بھی ویکھو نا ذرا او جناب ایتھو بھی جناب علم الدین غازی علم الدین دے عرس تے مڈے ہو جانا اوتھے نچنا ٹپنا نہیں اوتھے صرف اینج کر کے جناب ہاں اینج کر ہاں جناب بڑی مہربانی تساں حضور دی عزت تے پیرے دتے پھر بعد وچ پھر غازی عامر عبد الرحمان بھی آیا تہاڈی وجہ تو آیا بعد وچ ممتاز قادری بھی آیا کیوں جی بعد وچ غازی ظہیر بھی آیا
اے پچھلے دن جنہیں ماریا ادھر دھوڑ کٹ دیتی وہ بھی آیا ایک قیامت تک انج فج رہنا ہے تے غازی علم الدین نے کہنا جناب اسی تے سلوٹ مارنا قیامت والے دن ساڑھے بھی گواہی دے دینا کہ اسا تو انہوں سلوٹ مارے سی اس طرح کر کے غازی علم الدین تے عرص تے حاضر ہونا ہے انہوں صرف سلام کر کے آنا اتنے نچنا ٹپڑا نہیں بھنگا چرساں آلے لوگ یہ تو بدنامی ہوئی نا ساڑھی کہ جتھے پہ کے امت نے اپنی جناب نمی زندگی بنانی سی اتنے پہ گیا بھنگا چرساں آلے وہ بھنگ گھوٹن پہ گیا نا بھنگ گھوٹن آلے دا کوئی کم کوئی نہیں ہاں انہاں لوگا دا کم ہے جڑے چھرا مار کے ذبح کر کے انہوں ہوئے ترخان دا پتر تا پھر چھرا دوڑ لگیا خیال آوے یارا زندہ دا نہیں پھر چلا جاوے اور کبھی میں ماریا سانگ دے جو جڑے چاہیے اور انشاءاللہ تا صبح قیامت فرانس والے چوڑے نو میں یہ اعلان کر رہے ہیں چوڑے ہو او رہے گا یوں ہی ان کا او آسمان دی طرف تھکرن آلے تے سورج دی طرف تھکرن آلے چوڑے ہو تم کیا جانتے ہو کہ رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا یہ تو تمہاری اپنی خباست ہے نا جو کر رہے ہو تمہاری اس خباست سے ادھر کچھ نہیں ہونا لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں اس کا بدلہ ہم نے تم سے لینا ہے آج لیں یا کل لیں ہاں ویسے امن سے رہنا چاہتے ہو تو رہو سور کھاو گند کھاو اپنے پیشاب پیو ادھنال غرض کوئی نہیں ہاں ایک بات ضرور ہے حضور کے بارے میں بات کی تو فرانس نہیں فرانس دا پیو بھی ہو گئے خدا من سبا نبیت اور من سبا نبیت ایک ہی گستاخ رسول کی ایک ہی سزا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام جس سبحانی گھڑی چمکا پر باقا چاند جس سبحانی گھڑی چمکا پر باقا چاند اس دل افروز ساعت بیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت بیلا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام اے خدا کے حاضر و ناظر رسول یہ سلام عاجزانہ و قبول
صلی اللہ تعالیٰ علی نبی المی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وإذا عرضت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا لا تبقي منهم أحدا اللهم سلط عليهم عاجل النقمة في اليوم وفي الغد اللهم اسلبهم مدد الانهار يا غارة الله جد السير مسرعة فيها ليغدتنا یا الہ العالمین حضور کے میلاد پاک کے ماہ مبارک کی برکت سے اس محفل کی برکت سے ہمارے اس ملک کو اپنی سلامتی اور نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا حضور کے دین تو تخت پر دیکھنا ہمیں نصیب فرما قبلہ امین مجاہدین کے طفیل غازیان اسلام کے طفیل شہداء اسلام کے طفیل مجاہدین ختم نبوت کے طفیل مولا ہم سب کو آخر دم تک حضور کی عزت و نموز ختم نبوت پر پہرے دار بنا یا الہ العالمین تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ مل کر قبلہ امیر مجاہدین کی قیادت میں حضور کے دین کو تخت پر لانے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کوشش جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما مولا 12 ربیع الاول کے جلوس میں تمام شاکران مصطفیٰ کو جوک در جوک قافلوں کی صورت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما لاہور سطح پر سب سے بڑا جو مرکزی جلوس ہو رہا ہے جس کی قیادت قبلہ امیر مجاہدین فرما رہے ہیں جو حضور حضرت دربار میاں میر کے آستانہ سے شروع ہوگا اور دربار حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی اجمعین کے قدموں پر آ کر اختتام پذیر ہوگا مولا اس میں تمام عاشقان مصطفیٰ کو مکمل تیاری کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہر سال ہی اس کی رونقیں بڑھتی جا رہی ہیں مولا اس سال کے جلوس کی رونقوں کو مزید دوبارہ فرما مولا کوئی عاشق ایسا نہ ہو جو اس میں شرکت سے محروم رہے سب کو اس جلوس میں شرکت کی سعادت عطا فرما جس طرح قائد ملت اسلامیہ چاہتے ہیں مولا اس طرح ہمیں جلوس نکالنے کا شرف عطا فرما یا الہ العالمین یہ عظیم الشان محفل جن خوش نصیبوں نے سجائی علامہ شہر یار صاحب زاہد طارق صاحب ان کی مسجد کے منتظمین نمازی محلے دار دیگر تحریک کے ساتھی مولا سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما سب کی جولی خالی مرادوں سے مولا بھر دے جب سب کی خالی جولیاں مرادوں سے بھر دے مولا جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دے مولا ہمارے قائد محترم کو مکمل صحت عطا فرما دے ان کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرما دے ان کا سایہ تا دے ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما دے مولا ہمیں ان کی منشا کے مطابق کام کرنے کا شرف عطا فرما دے یا الہ العالمین جو لوگ تحریک میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں انہیں ثابت قدمی عطا فرما جو محروم ہیں اس بابرکت تحریک سے مولا انہیں بھی تحریک لبیک میں شمولیت اختیار کر کے اپنی دنیا آخرت سنوارنے کا شرف عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و نبینا و شفیعنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا یار ادھر لائن بناؤ ایسے ایک لائن بناؤ ایسے کسی مسجد کی طرف نبی انشاءاللہ عزیز کی اللہ صاحب مکرم کے دست مبارک سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرص پاک کی مناسبت سے 25 قرآن پاک کنز الایمان ساتھ اس کی تفسیر اللہ صاحب مکرم کے دست مبارک سے تفسیر ہوگی ابھی استاد صاحب پیش ہوتے ہیں سارے تفسیر قرآن پاک لے آئیں جلدی سے پی 149 میں طریق لبیک میں ارشاد کے خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ 27 اکتوبر کو رات 8 بجے لٹل روڈ جنازہ جمعیت القریش مسجد سے انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ کی پی 149 کی انشاءاللہ ریڈی نکلے گی میلاد ریڈی اور سب عاشقان رسول نے اس میں بھرپور شرکت فرمانی ہے انشاءاللہ تمام پی 149 کے جتنے بھی کارکنان ہیں ذمہ داران ہیں وہ دیگر عاشقان رسول کو محمد عربی کے شعروں کو آقا کے شعروں کو لے کے اس میں وقت پر پہنچے اور وہاں پہ انشاءاللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت بھی کروائی جائے گی انشاءاللہ
27 اکتوبر بعد نماز عشاء رات 8 بجے انشاءاللہ لٹل روڈ جنازہ جمعیت القرائد مسجد سے انشاءاللہ یہ ریلی روانہ ہوگی. اس میں آپ اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پہ